السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانس والجان والصلاة والسلام علی النبی صاحب الامن والامان وعلى آلہ وصحبہ ما دام الملوان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا مأوانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک وسلم۔ حضرات سامعین، یقیناً آپ خوش نصیب ہیں کہ کئی روز سے، بلکہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے متواتر آپ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں، محبت میں یہاں تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی محبت اہل بیت کو سلامت رکھے اور شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے آپ کو، ہم کو مولا تعالی سرشار فرمائے۔ گزشتہ شب آپ نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حضرت امام قاسم، جو 17 سالہ نوجوان تھے، آپ نے ان کی شہادت سماعت فرمائی۔ اب حضرت عباس علم بردار کی باری ہے۔ ہوا یوں کہ حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ مولائے کائنات کے 5 صاحبزادے امام حسین کے ساتھ تھے، یعنی حضرت ام البنین کی اولاد۔ حضرت عباس کے دیگر برادران تو شہید تو ہو گئے، حضرت عباس چونکہ علمبردار تھے، امام قاسم کی شہادت کے بعد فوراً بعد حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مولائے کائنات کے شہزادے ہیں، آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کرنے لگے، بھائی جان مجھے اجازت دیں، میں فرات میں جا کر وہاں سے پانی لانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے بی بی سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، امام علی اصغر شیر خوار کی تشنگی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، اور میرے لیے ناقابل برداشت ہے، بچے بلک رہے ہیں پانی کے لیے، پیاس میں تڑپ رہے ہیں، لہٰذا آپ مجھے اجازت دیں، میں فرات جا کر مشکیزے میں پانی بھر کے لاؤں۔ یہاں غور کرنے کا مقام ہے، میرے امام نے یہ نہیں کہا کیسے جاؤ گے، وہاں تو 500 فوجوں کا دستہ لگا ہوا ہے اور تم اکیلے آدمی کیسے جا پاؤ گے۔ پہلے تو میرے امام نے کہا کہ تم نہ جاؤ، تم میرے علمبردار ہو، اگر تم شہید ہو گئے تو میرا علم کون اٹھائے گا، تم میری طاقت ہو، تم میری قوت ہو، تم میرے علمبردار ہو، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا،
تو حضرت عباس بار بار اصرار کرنے لگے تو میرے امام نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ گے تو کیسے جاؤ گے فرات میں، وہاں دستہ لگا ہے 500 فوجوں کا، تم اکیلے تنہا آدمی ہو کیسے جا پاؤ گے، اتنا آسان تھوڑے ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا، اجازت دے دی، ٹھیک ہے جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ میرے امام جانتے تھے کہ عباس فاتح خیبر کا بیٹا ہے، اسد اللہ غالب کا بیٹا ہے، 500 فوجوں کا دستہ کیا ہے، ہزاروں فوجوں کی صفوں کو چیر پھاڑ کر یہ فرات میں جا سکتا ہے۔ ہوا بھی ایسا ہی۔ اب اندازہ لگائیں، تصور کریں آپ، فرات دریا بہ رہا ہے اور فرات کے کنارے 500 فوجیں کھڑی ہیں، تلوار لیے، نیزے لیے، تیر لیے، بھالے لیے، اسلحہ جات لیے۔ حضرت عباس علمبردار کے حوصلے پر، ہمت پر، جوامردی پر قربان جائیے۔ اللہ کے شیر کا بیٹا ہے، کوئی معمولی بات تھوڑے ہے۔ حضرت عباس علمبردار تنے تنہا آپ نے 500 فوجی دستے کو چیرتے ہوئے دریائے فرات کے اندر چلے گئے، اور یہ تمام فوجیں صرف فرات والی فوجیں نہیں، سارے یزیدی ہکا بکا رہ گئے، تکتے رہ گئے کہ اتنی ساری فوجوں کو مات دے کر فرات میں چلے جانا یہ صرف اور صرف علی کے بیٹے کا کام ہے۔ حضرت عباس علمبردار فرات میں پہنچ گئے اور بڑی شان کے ساتھ مشکیزے میں پانی بھر لیا۔ آپ بھی تو پیاسے تھے، 3 روز سے آپ کے حلق میں بھی ایک قطرہ پانی کا نہیں گیا، پیاس کی شدت سے آپ بھی بے قرار تھے، شدت آپ پر غالب تھی پیاس کی، کوئی شبہ نہیں۔ مشکیزہ میں پانی بھر لیا اور پانی لیا چلو میں، پیاس کی شدت کہہ رہی ہے کہ پانی پی لو، آپ چلو میں پانی لیا اور ہونٹ تک لائے، پھر پانی فرات میں ڈال دیا، یہ سوچتے ہوئے پانی میں کیسے پی لوں، سکینہ پیاسی ہیں، علی اصغر پیاسے ہیں، پہلے میں خیمے میں پانی پہنچا دوں، علی اصغر کی پیاس بجھاؤں، سکینہ کی پیاس بجھا دوں، پھر میں پانی پیوں گا، ان کے بغیر میں کیسے پانی پی سکتا ہوں۔ آپ نے پانی نہ پیا، فرات میں پانی ڈال دیا اور مشکیزہ بائیں کندھے میں لٹکائے ہوئے چلنے لگے۔ چاروں طرف فوجیں ہیں، مگر فوجوں نے آپ کا ایک بال بھی بیگا نہیں کر سکی فوجیں، آپ ساری فوجوں کو مات دیتے ہوئے، مغلوب کرتے ہوئے آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں خیمے کی جانب۔ مگر مان ایسا ہوا کہ نوفل بن ارزق نامی ایک یزیدی نے نشانے سے تیر چلایا اور وہ تیر آپ کے مشکیزے کو چھید کرتا ہوا گزر گیا اور سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ سچی بات یہ ہے وہ پانی نہیں بہہ رہا تھا، بی بی سکینہ کی تمنا بہہ رہی تھی، وہ پانی نہیں بہہ رہا تھا، جناب علی اصغر کی تشنگی بہہ رہی تھی، آپ کی آرزو بہہ رہی تھی۔ حضرت عباس علمبردار نے دیکھا مشکیزہ ٹوٹ گیا، پانی بہہ گیا، اور ساتھ ساتھ ایک اور ظالم نے اس انداز سے وار کیا کہ آپ کا بایاں کندھا کٹا، آپ نے فوراً مشکیزے کو دائیں کندھے پہ لے لیا، لیکن پانی تو بہہ چکا تھا۔ کسی ظالم نے ایسا وار کیا، دائیں کندھا بھی بہہ گیا، پھر آپ نے مشکیزہ کو دانت سے پکڑ لیا، بالآخر ظالموں نے خیمے تک پانی لے کے جانے نہیں دیا، بلکہ اس انداز سے وار کیا کہ آپ زخموں سے چور ہو گئے، لہو لہان ہو گئے، خون سے لت پت ہو گئے اور زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر گر گئے۔
گرتے ہی آواز لگائی، یا اخا ادرکنی، یا اخا ادرکنی، اے بھائی میری خبر لیجئے، اے بھائی میری خبر لیجئے۔ میرے امام عالی مقام میں جو ہی آواز سنی، بڑی تیزی کے ساتھ خیمے سے تشریف لائے، حضرت عباس علمبردار کو سہارا دیا، لیکن وقت آ چکا تھا شہادت کا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت عباس علمبردار نے داعی اجل کو لبیک کہا اور جام شہادت نوش فرمایا، ان اللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب تک میرے امام کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکلا تھا جس سے درد و غم کا اظہار ہو، اب تک میرے امام خاموش تھے، حالانکہ آپ نے اپنی نگاہوں کے سامنے حضرت امام قاسم کو تحت تیگ ہوتے ہوئے دیکھا، حضرت عون و محمد شہید کیے گئے اور آپ کے برادران شہید کیے گئے، آپ کے کزن شہید کیے گئے، مولا حضرت عقیل کے شہزادے شہید ہوئے، آپ کے رفقا شہید ہوئے، آپ کے عقیدت مندان شہید ہوئے، مگر میرے امام صبر کا مظاہرہ کرتے رہے، کبھی زبان سے ایسی بات نہ کی، جملہ ایسا استعمال نہ کیا جس سے رنج کا اظہار ہو، غم کا اظہار ہو، تکلیف کا اظہار ہو۔ لیکن حضرت عباس چونکہ علم بردار تھے، آپ کی شہادت ہوتے ہی آپ کی زبان پاک سے جملہ نکلا، الآن انکسر ظہری، یعنی اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ ظاہر سی بات علم بردار کی بڑی اہمیت ہوتی ہے میدان جنگ میں، تو میرے امام کا یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے امام بے حد مغموم ہوئے، بے حد غمگین ہوئے حضرت عباس علمبردار کی شہادت کے بعد۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ حضرت عباس کی مقدس لاش کو خیمے میں لے آئے، لاشیں ڈھو ڈھو کے آپ تھک چکے تھے، پے در پہ لاشیں گر رہی تھیں۔ اللہ صمد۔ حضرت عباس علمبردار کی شہادت کے بعد امام عالی مقام کے شہزادے، ان کا نام تھا علی اکبر، جو 18 سال کے جوان تھے اور ہم شبیہ مصطفیٰ تھے۔ کیا مطلب؟ بالکل چہرہ مورا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھا، جو انہیں دیکھتا رسول کی یاد آ جاتی۔ اب چہرے سے نور برستا تھا، تجلیات کی بارش ہوتی تھی، انوار کی برکھا برستی تھی، ہم شبیہ مصطفیٰ۔ اللہ صمد۔ آپ اپنے ابا جان کی بارگاہ میں حاضر آتے ہیں، عرض کرتے ہیں، ابا جان اب مجھے اجازت دیجیے، میں میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے امام نے کہا، بیٹا میں کیسے اجازت دے دوں، تم میرے نانا جان کے ہم شبیہ ہو، تمہیں دیکھ کر نانا جان کی یاد آتی ہے، تمہیں دیکھ کر دل کو سکون ملتا ہے، تمہیں دیکھ کر قلبی تسکین ملتی ہے، تمہیں دیکھ کر ہمیں تسکین کی دولت فراہم ہوتی ہے، میں تمہیں کیسے رن میں بھیج دوں، میں تمہیں تڑپتا ہوا کیسے دیکھوں گا، میں تمہیں زخموں سے چور کیسے دیکھوں گا۔ کہتے ہیں نا، ایک محاورہ ہے کہ بوڑھے باپ کے کندھے پہ جوان بیٹے کی لاش انتہائی بڑی بھاری ہوتی ہے اور ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ یہاں معاملہ وہی تھا۔ حضرت علی اکبر 18 سالہ جوان ہیں۔ میرے امام حسین بار بار بولتے رہے، بیٹا ضد نہ کر، میں تیری شہادت کیسے دیکھ پاؤں گا، میں تجھے تڑپتا ہوا کیسے دیکھوں گا، تم میرے بیٹے ہو، تم میرے شہزادے ہو، میں تمہیں کیسے کھو دوں، تمہاری جدائی مجھ سے رہی برداشت نہیں ہوگی، تمہارا فراق مجھ سے سہا نہیں جائے گا، لہذا ضد نہ کرو۔ لیکن جناب علی اکبر بار بار بولنے، ابا جان مجھے جانے دیجیے، اس لیے کہ میں آپ کے بغیر زندہ کیسے رہوں گا۔ جناب عباس نے شہادت دی ہے، جناب عباس کی شہادت جناب عباس نے قربانی دی، امام قاسم نے قربانی دی، لہذا ابا جان مجھے موقع دیا جائے، آپ کے پاس زندہ کیسے رہوں گا، زندگی میں کوئی مزہ نہیں رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے،
اگر آپ شہید ہو گئے میرے سامنے تو کل قیامت کے روز اگر ابا جان پوچھیں گے، مولائے کائنات پوچھیں گے، فاتح خیبر استفسار کریں گے، علی اکبر تو جوان بیٹا تھا، تو وہاں موجود تھا، تیری موجودگی میں میرا بیٹا کیسے لہو لہان ہو گیا، کیسے خون سے لت پت ہو گیا، کیسے شہید ہو گیا، میں وہاں پہ لاجواب ہو جاؤں گا۔ لہذا ابا جان آپ دادا جان کی بارگاہ میں شرمندہ ہونے نہ دیں، لہذا ہمیں جانے کی اجازت دیں۔ میرے امام نے مجبور ہو کر اجازت دے دی اور خود بیٹے کو سنوارا جیسے دولہا بنایا جاتا ہے۔ آپ نے خود انہیں سنوارا، نکھارا، قمیص پہنائی اور جناب علی تلوار آپ کے ہاتھ دی، نیزہ آپ کے ہاتھ دیا، ڈھال آپ کے حوالے کی، کمر میں باندھی۔ اس کے بعد آپ نے اجازت دے دی، جاؤ تم میدان کارزار میں، نانا کے دین کو بچانے کے لیے جاؤ، نانا کی شریعت کے تحفظ کے لیے جاؤ۔ میں الف لیلہ کی کہانی نہیں بول رہا، بلکہ مستند تاریخ بتا رہا ہوں۔ تاریخ تبری میں باضابطہ مندرج ہے۔ جب امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں آئے ہیں یزیدیوں کے پاس، آپ کو پتا ہے ابھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا آپ ہم شبیہ مصطفیٰ تھے، آپ کا چہرہ بالکل سرکار کے چہرے جیسا تھا، وہی نور، وہی تجلی۔ جب امام علی اکبر میدان کارزار میں آئے تو یزیدی دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے، ان میں بولنے کی سکت نہیں رہی، ان کی آنکھیں خیرہ ہوتی جا رہی تھی، اور امام علی اکبر نے رجز کا شعر پڑھا، رجزیہ شعر یوں پڑھا کہ انا علی ابن حسین ابن علی، انا علی ابن حسین ابن علی، نحن اہل البیت اولا النبی، نحن اہل البیت اولا النبی، اولا بالنبی، نحن اہل البیت اولا بالنبی، نحن اہل البیت اولا بالنبی۔ ترجمہ کیا ہے؟ آپ کا نام بھی علی تھا، علی اکبر، اور مولائے کائنات کا نام بھی علی۔ آپ نے انا علی ابن حسین ابن علی، میں علی کے بیٹے حسن کا بیٹا علی ہوں، نحن اہل البیت، ہم اہل بیت مصطفیٰ ہیں، اور ہم اولا بن نبی، یعنی ہم نبی سے اتنے قریب ہیں، ہم سے زیادہ کوئی قریبی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم گھر والے ہیں، اہل بیت ہیں۔ یقین جانیے تاریخ کے اوراق شاہد ہیں۔ امام علی اکبر نے رجزیہ شعر پڑھا ہے تو معلوم ہے پورے یزیدیوں کے اندر سناٹا چھا گیا، ہیبت طاری ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت امام علی اکبر نے اتمام حجت کے طور پر چند کلمات کہے کہ کتنے افسوس کی بات ہے تو میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو اور انہی کے نواسے کے درپے آزار ہو، انہی کے شہزادوں کو تم قتل کرنا چاہتے ہو، بلایا بھی، بلانے کے بعد غدر کیا، اسی کا نام اخلاق ہے، اس لیے وفا کہتے ہیں۔ یہ غدر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دھوکے بازی ہے کہ نہیں؟ یہ مکر ہے کہ نہیں؟ آپ نے بڑا آر دلایا، لیکن جو وہ چچا سعدی نے کہا نا، بے حیا باش شرط خواہی کن، بے حیا ہو جاؤ، جو چاہو کرو۔ جب ایک بار بندہ بے حیا ہو جاتا ہے پھر اسے حیا کہاں سے آنے والی؟ وہ ڈھٹ بن جاتا ہے۔ امام علی اکبر کی تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اتنا ضرور ہے کہ آپ کے رخ اکبر، رخ انور کو دیکھ کر، روح منور کو دیکھ کر، آپ کے چہرہ زوبار کو دیکھ کر ان میں سکتہ طاری ہو گیا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہی تم چاہتے ہو تو میں علی کے بیٹے حسین کا بیٹا علی دعوت دے رہا ہوں مقابلے کی، ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ حل من مبارز، ہے کوئی میرے مقابلے میں آئے؟ یقین جانیے تاریخ کے اوراق شاہد ہیں، آپ کئی منٹوں تک دہاڑتے رہے،
چیختے رہے، آواز دیتے رہے، مقابلے کی دعوت دیتے رہے، ایک بھی یزیدی کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ امام علی اکبر کے مقابلے میں آ جائے۔ کئی منٹ گزر گئے، کوئی آ ہی نہیں رہا، کسی میں ہمت نہیں۔ ابن سعد نے کہا ہو کیا گیا تمہیں؟ حسین کا بیٹا علی کا پوتا تمہیں دعوت دے رہا ہے، مقابلے کے لیے بلا رہا ہے، کسی میں ہمت نہیں۔ اتنے بڑے بڑے جنگجو یہاں پہ ہیں، لڑاکو موجود ہیں، بڑے بڑے جوامرد ہیں، بہادر یہاں موجود ہیں، پہلوان لوگ موجود ہیں، کسی میں ہمت نہیں، سب کی ہمت جواب دے چکی۔ معلوم ہے جواب کیا آیا یزیدیوں کی جانب سے، فوجوں کی جانب سے؟ جناب سپہ سالار، ایسا لگ رہا ہے سامنے علی اکبر نہیں رسول اللہ کھڑے ہیں، ہم مقابلے میں جائیں تو کیسے جائیں؟ بالآخر ایک بڑا پہلوان تھا، اس کا نام تھا طارق بن شیس، اس کو ہار دلایا ابن سعد نے، کہا کہ تم کتنے بڑے پہلوان بنتے ہو، بڑے شامی پہلوان ہو، نامی گرامی پہلوان ہو، تمہاری طاقت و قوت و بہادری کا سکہ جمع ہوا ہے، لوگ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، تمہاری طاقت و قوت کو، پہلوانی کو، بہادری لوگ ضرب المثل کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، اور تم بھی بھیگی بلی بنے بیٹھے ہو، جاؤ مظاہرہ کرو اپنی پہلوانی کا۔ طارق بن شیس کو عار محسوس ہوا اور جھومتا جھامتا نکلا، بڑے کر و فرق کے ساتھ امام علی اکبر کے مقابلے میں آیا۔ یقین جانیے امام علی اکبر نے معلوم ہے ایک ہی وار میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ جب یہ منظر دیکھا اس کے بڑے بیٹے نے، بیٹے سے رہا نہ گیا، بیٹا مقابلے میں آیا، امام علی اکبر نے، امام حسین شہزادے، امام حضرت مولائے کائنات کے پوتے نے ایک ہی وار میں بیٹے کو بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ دوسرا بیٹا آیا، اس کو بھی آپ نے ایک ہی وار میں جہنم رسید کر دیا۔ محترم، اس کے بعد تو کھلبلی مچ گئی، اب کسی کی ہمت نہیں بھی دوبارہ آئے۔ پھر امام علی اکبر دہاڑتے رہے، پکارتے رہے، ہے کوئی حل من مبارز، ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ یاد رکھو میں علی کا پوتا ہوں، میں فاتح خیبر کا پوتا ہوں، میری رگوں میں اسد اللہ غالب کا خون دوڑ رہا ہے۔ وہ اسد اللہ غالب، وہ فاتح خیبر جنہوں نے میدان جنگ خیبر کے موقع پر قلعہ مراحب کا پھاٹک ایک ہاتھ میں اٹھا لیا تھا، اکھاڑ کر اٹھا لیا اور اس کو ڈھال بنا کے استعمال کیا۔ جنگ ختم ہو گئی، فتح یابی ہو گئی، بڑے بڑے 40 صحابہ نے کوشش کی اس پھاٹک کو، اس گیٹ کو اٹھانا تو بہت دور ہے، بڑے بڑے طاقتور 40 صحابی اس پھاٹک کو ہلا بھی نہیں سکے، اور مولا کائنات نے پھاٹک کو اکھاڑ کر ڈھال بنا لیا تھا۔ سنو یزیدیو، میں اسی فاتح خیبر کا پوتا ہوں، اگر تم نے واقعی تمہارے اندر دم ہے، خم ہے، آؤ میرے سامنے۔ کسی ایک یزیدی ہمت نہیں کہ آگے بڑھے، کیونکہ وہ بہت بڑے پہلوان طارق بن شیس کا معاملہ دیکھ چکے تھے، اس کا انجام دیکھ چکے تھے، اس کے 2 بیٹوں کا انجام دیکھ چکے تھے۔ امام علی اکبر دیکھ کوئی آ نہیں رہا، پھر آپ صفوں میں گھس گئے۔ تاریخ بتاتی ہے، دیکھیں نا، جب میدان جنگ جب ہوتا تھا، جنگ کا میدان، وہاں پہ 4 قسم کے گوشے ہوتے تھے، ایک کو میمنہ کہتے ہیں، دوسرے کو میسرہ کہتے ہیں، سائقہ قلب، یعنی میمنہ دائیں طرف فوجیں ہوتی تھی، میسرہ مطلب بائیں طرف فوجوں کی تعینات کی جاتی، اور سائقہ فوجیں پیچھے ہوتی اور قلب درمیان میں فوجیں ہوتی۔ یہ طریقہ کار تھا دشمنوں کو گھیرنے کا۔ امام علی اکبر نے دیکھا کہ میں کب سے میں پکار رہا ہوں، مقابلے کی دعوت دے رہا ہوں، کوئی میرے مقابل میں آ نہیں رہا ہے، تو پھر امام علی اکبر نے کیا کیا، میمنہ میں گھسے، میمنہ کی طرف گئے، وار کیا تو وہاں پشتوں کے پشتے لگا دیے، اور میسرہ میں گئے تو لاشوں کا ڈھیر لگا دیا، سائقہ میں پہنچے تو یقین جانیے جناب علی جانے کتنے سارے یزیدی فوجیوں کو آپ نے کھیرے ککڑی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا۔ قلب میں پہنچے تو وہاں صورتحال یہ تھی، یزیدی کو ماننا پڑا کہ اگر علی کے پوتے کا یہ عالم ہے تو مولا علی کا کیا عالم رہا ہوگا۔
جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے بار بار، یقین جانیے یزیدیوں میں اتنی ہمت نہیں تھی، مقابلہ کر لیتے۔ یہ لوگ کرتے کیا، جب دیکھتے بہت ساری فوجیں مر رہی ہیں، ماری جا رہی ہیں، قتل کی جا رہی ہیں، تو پھر ابن سعد ظالم کیا کہتا، ایک بارگی حملہ کرو، گھیر کے حملہ کرو۔ ابن سعد نے کہا یزیدیو، اگر یہی صورتحال رہی تو 22,000 لشکر میں سے ایک بھی فوجی بچے گا نہیں، علی کا پوتا سب کو مار ڈالے گا، لہٰذا ایسا کرو، ایک بار کی حملہ کرو۔ اللہ صمد، ایک بار کی تیروں کی بوچھار ہوتی ہے، نیزے چلائے جاتے ہیں، بھالے چلائے جاتے ہیں، تلواروں کا وار ہوتا ہے، بالآخر امام علی اکبر زخموں سے چور ہو جاتے ہیں، لہو لہان ہو جاتے ہیں، خون سے لت پت ہو کر ہم شبیہ نبی زمین پہ گر جاتا ہے، اور آپ کی زبان سے آواز نکلتی ہے، صدا بلند ہوتی، یا ابتا ادرکنی، یا ابتا ادرکنی، اے ابا جان، میرے پیارے ابا، اپنے بیٹے کی خبر لیں، شہزادے کی خبر لیں۔ میرے امام علی مقام خیمے سے تشریف لاتے ہیں، شہزادے کو گود میں لیتے ہیں، حضرت علی اکبر کہتے ہیں، ابا جان، العطش العطش انی عطشان، مجھے بے حد پیاس لگی ہے، بے حد پیاس لگی ہے، ایک قطرہ پانی مل جائے۔ میرے امام نے کہا، بیٹا یہ یزیدی تجھے کیا پانی دیں گے، تجھے یہاں پانی نہیں ملے گا، صبر کر، تھوڑی ہی دیر کے بعد نانا جان تجھے آب کوثر پلا کر تجھے تیری پیاس بجھا دیں گے، اور تجھے دائمی سکون مل جائے گا، تجھے دائمی تسکین کی دولت فراہم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد امام علی مقام کے سینے ہی میں سر رکھ کر حضرت امام علی اکبر ہم شبیہ نبی نے دائی اجل کو لبیک کہا اور جام شہادت نوش فرما لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں میں ایک شیر خوار بچہ ہے اور ایک 22 سالہ جوان شہزادہ ہے۔ امام زین العابدین 22 سال کی عمر کے تھے، حضرت شہر بانو کے وطن سے آپ تھے، اور بی بی شہر بانو بھی وہاں موجود تھی، اور حضرت علی اصغر کی والدہ بھی وہاں موجود تھی۔ محترم، حضرت علی اصغر جائی ماں ہوتی ہے، کہتے ہیں نا کہ وہ ہمارے ہاں مثل مشہور ہے کہ دنیا میں جو چاہو تم حاصل کر لو، لیکن ماں ہر جگہ نہیں ملتی، ماں نہیں ملتی ہے نا۔ اب کچھ بھی لے لو، خرید لو، آپ ماں کہاں سے لے کے آؤ گے؟ ماں خدا بند قدوس کی نعمت غیر مترقبہ ہے، ماں خدا کی ایسی نعمت ہے کہ ماں کا بدل نہیں۔ ماں کی مامتا بڑی مشہور، اکثر میں تقریروں میں کہتا ہوں کہ ہمارے اردو ادب پہ قربان جائیے۔ اردو ادب نے باپ کی محبت کو محبت کہا، بہن کی محبت کو محبت کہا، بیوی کی محبت کو محبت کہا، بیٹے کی محبت کو محبت کہا، بیٹی کی محبت کو محبت کہا، دوستوں کی محبت کو محبت، اعزاء کی محبت کو محبت، اقربا کی محبت کو محبت۔ لیکن اردو ادب نے ماں کی محبت کو محبت نہیں، مامتا کا نام دیا ہے۔ ماں کی محبت نہیں، ماں کی مامتا کہا جاتا ہے۔ باپ کی محبت کہی جاتی ہے، بیوی کی محبت کہی جاتی ہے، بھائیوں کی بہنوں کی محبت، ماں کی محبت کو ماں کی مامتا کہا جاتا ہے۔ مامتا بڑا پیارا لفظ ہے۔ لفظ مامتا کا تلفظ کرتے ہی ماں کی بے لوث محبت کا جلوہ بکھر جاتا ہے۔ ماں کا بدل نہیں، ماں کی مثال نہیں۔ حالانکہ حضرت امام علی اصغر شیر کھاڑ تھے، ماں کے، آپ کی والدہ خوب جانتی تھی یہاں ظالموں کا ہجوم کثیر ہے، یہ سارے یزیدی سفاک ہیں، بے درد ہیں،
یہ قطعی طور پر میرے شیر خوار بچے پر رحم نہیں کھائیں گے، لیکن ماں کی ممتا نے مجبور کیا۔ امام عالی مقام کے سامنے آتی ہیں اور فرماتی ہیں شہر میرے یا میرے شوہر نامدار، امام عالی مقام میں جانتی ہوں یہ ظالم ہے، سفاک ہے، بے درد ہے، بے رحم ہے، مگر میں کیا کروں، میرا بچہ پاؤں ہاتھ مار رہا ہے، اس کے ہونٹ سوکھ رہے ہیں، خزاں گزیدہ پتوں کی طرح لب پزمردہ ہوتے جا رہے ہیں، میرا بچہ پیاس کے مارے بے قرار ہے، پریشان ہے، مضطرب ہے، میرے شیرخوار 6 ماہ کے بچے کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں میرے شوہر نامدار بچے کو لے کے جائیے میدان میں، ممکن ہے کہ یزیدی 6 ماہ کے بچے پہ رحم کھا کر ایک بوند، ایک قطرہ پانی بھی دے دیں تاکہ میرے بچے کی پیاس بجھ جائے۔ اور میرے امام نے کہا تم ضد نہ کرو، کوئی فائدہ نہ ہوگا، یہ وہ ظالم ہیں جو میرے شیر خوار بچے میں بھی رحم نہیں کریں گے۔ مگر ماں کی مامتا مجبور ہو گئی، ماں کی مامتا اصرار کرنے لگی، ہاں میں جانتی ہوں لیکن اگر مجرم ہیں آپ، عزیز و نظر میں مجرم اگر ہیں تو آپ ہیں، بچے نے کیا کیا ہے؟ جبکہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کافر کے بچوں کو بھی رحم کرو، چھوٹا بچہ ہے، شیر خوار بچہ ہے جو بول بھی نہیں سکتا ہے، آپ لے کے جائیے تو صحیح۔ امام حسین مجبور ہو گئے ماں کی مامتا کے سامنے، امام علی اصغر کو گود میں لیا اور میدان کارزار میں آئے، فرمائے یزیدیو تم نے میرے سامنے امام قاسم کی جوانی لوٹی، تم نے میرے سامنے علی اکبر کو تہ تیغ کیا، لہو لہان کیا، سب میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا، اب میرا چھوٹا بچہ شیر خوار 6 ماہ کا بچہ ہے جو بول نہیں سکتا، باتیں نہیں کر سکتا، یہ بچہ میرا بے حد پیاسا ہے، پیاس کی شدت تڑپ رہا ہے، بے قرار ہے، مضطرب ہے، پاؤں ہاتھ مار رہا ہے، اسے ایک قطرہ پانی پلا دو۔ سنو، رسول کا بیٹا تم سے وعدہ کرتا ہے اگر تم نے میرے 6 ماہ کے بچے کو ایک قطرہ پانی دیا تو کل میں قیامت کے روز نانا جان کے ہاتھوں سے تمہیں آب کوثر پلاؤں گا۔ ظالموں پہ اثر ہی نہیں ہو رہا کچھ، یہ کیسے مسلمان تھے، کیسے کلمہ پڑھنے والے تھے، معاذ اللہ، ذرہ برابر 6 ماہ کے بچے بھی رحم نہیں آیا۔ جبکہ آپ سن چکے ہیں، میں بارہا بول چکا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا، جب بھی صحابہ کرام کہیں لڑنے جاتے، جنگ کرنے جاتے، جہاد میں جاتے، کافروں کے مقابلے میں جاتے، تو میرے سرکار ہمیشہ تنبیہ فرماتے تھے، تاکید فرماتے تھے، میرے صحابہ خوب لڑنا کافروں کے ساتھ میں، جوش جہاد کا مظاہرہ خوب کرنا، ولولے کے ساتھ لڑنا، خدا رسول کی محبت میں جوان مردی کا خوب مظاہرہ کرنا، بہادری کا اظہار کرنا، لیکن یاد رکھنا میرے صحابہ کبھی کسی کافر کی عورت پہ ہاتھ اٹھانا، نہ کسی کافر کے بچے کو تکلیف پہنچانا۔ یہ امام حسینی گود میں کون بچہ ہے؟ الا اللہ، آدمی سوچ کر کام جاتا ہے، تصور کرو تو جناب علی کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، سینہ چلنی ہو جاتا ہے، جگر پارا پارا ہو جاتا ہے، مگر ظالموں کو تب بھی ترس نہیں آیا، رحم نہیں آیا۔ تو معلوم ہے ظالموں نے کیا جواب دیا، کہا کہ امام حسین ایک قطرہ پانی بھی نہیں ملے گا۔ ایک ظالم نے یہاں تک کہہ دیا، میرے اللہ تیری پناہ، یہاں تک کہہ دیا اگر پوری دنیا پانی ہو جائے تو بھی ہم ایک قطرہ پانی نہ تمہیں دیں گے، نہ تمہاری اولاد کو دیں گے، نہ تمہارے خیمے میں جانے دیں گے۔ الا اللہ، ظلم کی حد بھی ہوتی ہے نا، حکمرانی کی حدیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ ایسے ظالم تھے جن کے ظلم پر ظلم خود پانی پانی ہو رہا تھا۔ الا اللہ، پانی نہ پلاتے، ایک قطرہ پانی امام علی اصغر شیر خوار 6 ماہ کے بچے کو نہ دیتے تو ظلم ایک حد میں رہتا، مگر حرملہ نامی ایک یزیدی ظالم سفاک نے ایسا تیر چلایا نشانے کے ساتھ میں کہ وہ تیر امام علی اصغر کے حلقوم کو چھید کرتا ہوا میرے امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ پھر کیا تھا، امام علی اصغر کے حلقوم سے خون کا فوارہ جاری ہوا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد امام علی اصغر خاموش ہو گئے۔ کیا مطلب؟ آپ کی روح پرواز کر گئی۔ آئے تھے، روتے ہوئے آ رہے تھے،
بلکتے ہوئے آ رہے تھے. اب آپ خاموش ہو گئے, روح پرواز ہو گئی. میرے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ 6 ماہ کے بچے کو لے کر خیمہ لوٹ رہے ہیں. لوٹنے سے پہلے آپ نے جملہ کہا تھا, اور جملہ آج بھی تاریخ کے سنہرے صفحات میں سب تو نمایاں ہے. آپ نے امام اصغر گود میں لیا اور خداوند قدوس کی بارگاہ میں عرض کی, مولا تیرے حبیب کی شریعت کے تحفظ میں میرے 6 ماہ کے بچے کی بھی قربانی قبول فرما لے. میرے امام خیمے کی جانب لوٹ رہے ہیں. امام اصغر کی والدہ نے سوچا, دیکھا کہ امام علی مقام میرے علی اصغر کو لے کر آ رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں. تو آپ کی والدہ نے سوچا, امام اصغر کی والدہ نے, کہ میرا بیٹا گیا تھا تو روتا ہوا گیا تھا, اب خاموشی ہے, سکوت ہے, اس کا مطلب ہے ہو نہ ہو میرے بچے کو پانی دے دیا ظالموں نے, ورنہ بچہ روتا, رونے کی آواز آتی. جب میرے امام خیمے میں پہنچتے ہیں, امام علی اصغر کی والدہ بے صبر ہو کر سامنے آئیں اور بچے کو لیا گود میں, کہا میں کہہ نہ رہی تھی ان کو بچے پہ رحم آ جائے گا, میرا بچہ خاموش ہے, اس کا مطلب یہ ہے میرے بچے کو پانی مل گیا ہے. میرے امام نے کہا, نہیں علی اصغر کی والدہ, یہ ظالم اسے کیا پانی پلائیں گے, نانا جان نے میرے 6 ماہ کے بچے کو کوثر کا پانی پلا کر مطمئن کر دیا ہے, خاموش کر دیا ہے, سکون دائمی عطا کر دیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب سارے کے سارے شہید ہو گئے. نہ کوئی آپ کا عقیدت مند رہا, نہ کوئی آپ کا چاہنے والا رہا, نہ آپ کے کوئی بھائی رہے, نہ آپ کے بھتیجے رہے, نہ بھانجے رہے. سارے کے سارے ایک بعد دیگر شہادت کا جام نوش کر چکے. اب صرف اور صرف 2 ہی شخصیتیں بچی ہیں. امام زین العابدین ہیں جو علی اوسط کہلاتے ہیں, بیمار کربلا بھی انہیں کہا جاتا, سید سجاد بھی کہا جاتا ہے. 22 سالہ جوان ہیں مگر بیمار ہیں, بستر علالت میں ہیں, بستر مرض میں ہیں, انتہائی کمزوری کا عالم ہے, نقاہت کا عالم ہے. اور وہ جب تھوڑی سی نقاہت کم ہوئی تو اپنی پھوپھی جان کو آواز دی. بی بی زینب امام عالی مقام کی ہمشیرہ ہیں, امام عالی مقام کی بہن ہیں, امام حسن مصطفیٰ کی بہن ہیں, سیدہ فاطمہ زہرا سیدہ کائنات خاتون جنت کی لاڈلی ہیں, مولا علی کی شہزادی ہیں, مولا علی کی جگر پارہ ہیں, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی ہیں. آپ کے صبر کی مثال ہے, نہ شکیب کی مثال ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا منظر آپ نے دیکھا کہ میرے والد گرامی لاشیں ڈھو کے لا رہے ہیں, آپ کے چہرے پہ گرد و غبار ہے, اور امام پاک تیاری کر رہے ہیں کہیں جانے کی. حضرت امام زین العابدین کی نگاہ پڑی تو پھوپھی کو آواز دی, پھوپھی جان یہ معاملہ کیا, ابا جان تیاری کس کی کر رہے ہیں؟ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عبا زیب تن کر رہے ہیں, سرکار کا عمامہ باندھ رہے ہیں سر مبارک پر, اور دادا جان کی ذوالفقار ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں, حضرت امیر حمزہ کا نیزہ لیے ہوئے ہیں, حضرت جعفر طیار کی ڈھال لیے ہوئے ہیں, اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ میرے ابا جان کہاں جانا چاہتے ہیں؟ پھوپھی جان ذرا مجھے سہارا دو, اٹھاؤ. کہا بیٹا تجھے معلوم نہیں ظالموں نے ایک ایک کر کے سب کو شہید کر دیا, فقط تو بچا ہے اور تیرے بھائی بچے ہیں, تیرے ابا بچے ہیں, میرے بھائی بچے ہیں. کہا پھوپھی جان مجھے لے کے چلو ابا جان کے پاس.
مختصراً یہ ہے، پھوپھی جان نے سہارا دیا، امام علی مقام کے پاس امام زین العابدین آئے، عرض کرنے لگا ابا جان کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا بیٹا مت پوچھ، ان ظالموں نے ہم سے بڑی بے وفائی کی، بڑا غدر کیا، دھوکہ دیا، اور ایک ایک کر کے سب کو شہید کر دیا۔ اب میری باری ہے، مجھے میدان میں جانا ہے، میرے خون کے پیاسے ہیں، جب مجھے وہ مار ڈالیں گے، شہید کر دیں گے، پھر تمہارا کوئی بال بیکار نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، اور شریعت کو بچانا مجھ پر فرض ہے، نانا کا حکم ہے، حکم کی تعمیل کرنی ہے، اپنی جان کی قربانی دے کر نانا کے دین کو بچانا ہے۔ امام زین العابدین امام علی اکبر کی طرح وہی اسی انداز سے آپ نے بھی عرض کی ابا جان بھلا کیسے ممکن ہے، میرے رہتے ہوئے آپ کیسے جا سکتے ہیں، میں کیسے آپ کو شہید ہوتا ہوا دیکھوں گا، آپ کے بعد ہم زندہ بھی کیسے رہیں گے؟ امام حسین بار بار بولتے تھے بیٹا نہیں، تمہیں نہیں جانا ہے، پہلی بات تم بیمار ہو، کمزور، دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں زندہ اس لیے رہنا ہے کہ تم سے قیامت تک میری نسل چلے گی، اور میری شہادت کے بعد ان بیویوں ان بچوں کا خیال تمہیں رکھنا ہے، انہیں بحفاظت مدینہ منورہ پہنچانا ہے۔ روک دیا امام زین العابدین کو، آپ نے سمجھ لیا، چاہ کر بھی آپ نے گئے۔ اب امام علی مقام کی باری ہے، آئندہ کل 10ویں شب ہے، شب عاشورہ ہے، انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو کل آپ سماعت فرمائیں گے۔ میرے امام علی مقام نے اتنے سارے حادثات کے باوجود بھی یزیدیوں کو بچانا چاہا کہ وہ جہنم کے ایندھن نہ بنے، آپ کے خون سے ہاتھ کو رنگین نہ کریں، مگر ظالموں پر آپ کے نہ پہلے خطبے کا اثر ہوا تھا نہ آخری خطبے کا کوئی اثر ہوگا۔ آخری خطبہ کیا تھا؟ کہ ظالموں نے کس قدر ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑے اور میرے امام کو 72 زخم دے کر حالت سجدہ میں شہید کیا۔ انشاءاللہ وہ غم کی داستان کل آپ اشک بار آنکھوں سے سماعت کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور 3 بار سورہ اخلاص۔